یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو توحید آپ بیان کرتے ہیں اس پر وہابیوں کے سوا اور کون ہے؟ اور عرب کے اندر دیکھ لیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اور اکثریت ان کی وہ صوفی ہے یا شیعہ ہے، زیدی اور عباضی ہیں. اور یہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ وہابی توحید کو نہیں مانتی ہے، اسے شیطانی توحید کو قرار دیتے ہیں کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں کرنی، کسی کو سجدہ روا نہیں ہے کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکتی. تو جو یعنی اس توحید کی بنیاد جس پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یا ابن تیمیہ کے افکار ہیں یا جسے آپ سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، اس کا رحمانی توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر، اگر میں یہ کہتا ہوں دعا میں کہ اے اللہ میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے بطور وسیلہ پیش کر سکوں، میرے پاس ایک نسبت ہے کہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، اگر یہ نسبت پیش کر کے میں اللہ سے حاجت پیش کرتا ہوں تو پھر یہ کیسے مسئلہ استعانت کے حرام ہوا یا کیسے شرک ہوا؟ نہیں، استعانت اور شرک نہیں ہے یہ، اس کو تو ہم کوئی شرک نہیں کہتے. استعانت تو یہ نہیں، وسیلہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے جی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اردو زبان ہم سب کو آتی ہے جی. ایک بندہ کہتا ہے یا علی مدد، جی وہ تو ڈائریکٹ حضرت علی کو پکار رہا ہے. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ حضرت علی تیرے مقبول بندے تھے، جو تو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں جی. میرا فلاں کام کر دے. تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ جی ٹھیک. یہ تو اللہ کی صفت ہے. آپ یہ بھی کہیں کہ اے اللہ جو تجھے تیرے نبی سے، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے محبت کرنا، اس تیری صفت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں تو آپ کریں. تو قرآن میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ذریعے. تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے محبت کرتا ہے، ان کے اہل البیت سے محبت کرتا ہے. لیکن ان ہستیوں کو آپ نہ پکاریں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. ظاہری مدد تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی حضور نے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا تھا. بھائی مولا علی زندہ تھے تو انہی کو پکارنا تھا، ہونا تو چاہیے تھا حضور امیر حمزہ کو قبر سے نکالتے، زندہ کر کے تو ساتھ لے کے آتے خیبر کے موقع پہ، پھر ہم آپ کی بات مانتے. کیونکہ آرمی چیف تو امیر حمزہ تھے، حضرت علی تو بعد میں آئے نا مین سٹریم کے اندر. پہلے بھی ٹاپ میں تو تھے لیکن مین ٹاپ کے اوپر امیر حمزہ تھے. آرمی چیف تو وہ تھے نا بدر میں بھی احد میں بھی. تو حضور ان کو قبر سے نکال کے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جو دنیا سے چلا گیا. تو مولا علی آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنے مسائل کا حل انہی سے جا کے دعائیں کروائیں گے. اور اس کے ثبوت میں وہ بخاری کی حدیث ہے 1010، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں مانگ رہے؟ حضور کے چچا کو لائے ہیں اور ان سے دعا کروائی ہے. تو نیک بندوں سے آپ دعائیں کروائیں، ان نیک بندوں سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، ان نیک بندوں سے نہیں. ہم ان کو نیک نہیں مانتے. تو وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے. آپ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، آپ اللہ کے اسماء کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کی جو اپنے پیغمبروں سے محبت ہے، اہل البیت سے محبت ہے، اس کا وسیلہ پیش کریں. یہ وہ سارے ہیں جو بخاری مسلم سے ثابت ہیں. لیکن ونس آپ کسی بابے کو ڈائریکٹ پکاریں گے اور پھر آپ کہیں گے نہیں میں جو اس کو پکار رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ فلاں بابے کو میری خبر کر دے، وہ قبر میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کرے گا اور تو دعا قبول. یار اتنی لمبی ایکویشن کہیں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، کوئی ایک دعا بتائیں. اس کے الٹ ملتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا تو مجھے بتائیں اللہ کا تعارف جو ہے بابا کروائے گا یا اللہ کا نبی کروائے گا؟ صحابہ کرام جب پوچھتے تھے تو کہا گیا کہ فرماؤ کہ میں ہر بندے کے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. وہاں تو کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ڈالا بیچ میں. وسیلہ واسطے اس طرح کے جو میں نے جس طریقے سے بتایا یہ جواز کی حد تک ہے، باقی اللہ اور بندے کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگے ادعونی استجب لکم. البتہ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے حمد اور درود شریف پڑھنا ہے، وہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ ایک سلیقہ ہے دعا کا. نماز میں بھی ہم تشہد میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف، پھر دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک سلیقہ ہے دعا کرنے کا، لیکن مانگنا آپ نے اللہ سے. ایون نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے. اور بیٹا حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تم ڈائریکٹ اس سے مانگو. مولا علی تو حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا، تو منو دسو جنہوں نے اہل البیت نو وچ پایا ہوا ہے، نبیوں نو وچ پایا ہوا ہے. یہ مولا علی دے شیعہ نے یا بنو امیہ دے شیعہ نے؟ مولا علی تو حسن کو کہہ رہے کہ منو نہ وچ پائی میں تو مر جانا ہی. او زندہ ہی وہ منگی اور اس کا کوئی دربان بھی نہیں
کہ اس نے کوئی پہرے دار مقرر کیا ہے کہ اجازت لے کے اینو وچ پاؤ گے تو سنے گا، ویسے نہیں سنے گا. انہوں نے کہا کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. یہ سب فراڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کی تھوڑی سی زبان میٹھی ہو تو تمام مکاتب فکر کے علماء میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں، کوئی نہ کوئی بہتر نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے میٹھی زبان کر کے بھی میں نے یہی کہنا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. چلے میں کہہ دیتا ہوں بھائیو، چشتی رسول اللہ کو نہ مانو، اشعری رسول اللہ کا دفاع نہ کرو، قیامت والے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. دیکھیں میں نے میٹھے بن کے کہا چلو منوا لو. اچھا آپ ایک بات کہہ رہے ہیں جی، اس پلیٹ فارم سے یہ بات ہوئی، یہ پلیٹ فارم ادھر سے میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی، یہ پلیٹ فارم ہے جو قرآن و حدیث پہ کھڑا ہے، غدیر ہم پہ کھڑا ہے. الحمدللہ. میں کیسے یہ مان لوں کہ 3.25 ارب مسلمانوں میں سے جیلم کا ایک انجینئر ہے وہی حق ہے؟ نہیں، میں باقی لوگوں کو کون سا کافر کہہ رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے، تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا جو تم بیان کر رہے ہو. یعنی آپ بتائیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا. شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون سی ہستی ہے کہ وہ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے بعد دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی الہ ہے؟ الہ مع اللہ. وہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم تو مستقل بذات کے بغیر مانے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ عطائی مانے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اور الہ ہے ہی نہیں جس سے تمہاری مشکل کو دور کر سکے، تم نے مانگنا مجھ سے. تو ہم یہ پلیٹ فارم کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹا ثابت کریں نا، ہمیں کہیں کہ ہاں یہ دنیا میں پلیٹ فارم ہے فلاں کہ جو انجینئر صاحب واقعی قرآن بخاری مسلم بیان کر رہے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں، تو سرکار اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا میں اس کو دعوت دوں گا کہ ادھر آ کے بیٹھے، یہ لے بنی بنائی گدی، لیکن چندہ چندہ کوئی نہیں جے. ہاں ایسے نہیں رکھنا، ایک گدی ہو جائے جیڑی اپنی جے بھی ٹھیلی کرائے گی جے. ہاں تو ہم لبنا کچھ نہیں دے چوں، میں تو ایتھے بٹھاواں گا. تو یہ جو پلیٹ فارم میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں کچھ چندہ تو نہیں مانگتا. لوگ جب کوئی اپنا کارنامہ پیش کرتے ہیں نا تو اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ کارنامہ ہے لہٰذا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ کاؤنٹر نمبر ڈسپلے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں آؤ تمہیں کھلائیں گے، چندہ نہیں لیں گے، اپنی جیب سے کھلائیں گے. تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کوئی نہیں ہے. کہہ رہے اس لیے کہ دکھائیں اہل بیت کا دفاع کس نے کیا ہے. جو لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کی جرت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کروں گا کیونکہ امام حنیفہ خاموش تھے. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یزید کو گالیاں کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اگر یزید کو کوئی برا کہے گا ہم اسے روکیں گے نہیں، خود کہیں گے نہیں. تے دسو نا کہ اعلیٰ حضرت جڑا انہیں ہی برا کہندے، تسی اعلیٰ حضرت مسلک تے پھر نہیں ہو. اعلیٰ حضرت کا تو مسلک ہے خاموشی، ٹھیک ہے. تو پھر غدیر خون پہ اعلیٰ حضرت تو نہیں کھڑے، ہم کھڑے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل البیت کے معاملے میں. اس زمانے میں خوف یہ تھا کہ آپ اہل البیت کا ساتھ دیتے، اور آج یہ ہے کہ اہل البیت کے دشمنوں کو آپ ننگا کریں. یہ تو آپ کی جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیخ احمد سرندی وہ بھی دیکھ لیں، وہ یزید کے والد کا دفاع کرتے ہیں، جھوٹا دفاع کرتے ہیں. امام غزالی وہ یزید کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جب امام غزالی یہ کہہ رہے تھے یا العلوم میں کہ واقعہ کربلا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس میں بڑی ہستیوں کے نام آئیں گے، تو اس کا تو مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا. ہاں پتہ تم لوگوں نے، تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے، ڈسکس کرو اور بتاؤ سچ کیا ہے. سچ نہیں بتا سکتے، کیسے بتائیں کہ یہ انسانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی نبی فوت ہو اور اسے قبر میں گئے 50 سال ہو اور اس کی امت اسی کے دین کے نام کے اوپر اسی کی اولاد کو ذبح کر دے. ٹھیک ہے، واقعہ کربلا جی یہ وہ واقعہ جو قیامت تک آپ کو ہارٹ کرے گا، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں میں غدیر خون پہ کھڑا ہوں تو اہل البیت کا دفاع کر رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ کسی نے زندگی میں نہیں کہا ہوگا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. علی کا اتنا بڑا شیعہ ہو کے ہر لیکچر میں کہے کہ یا علی مدد شیعہ ہے، تو پھر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ علی ولی توحید بھی ہمارے اندر ہے اور اہل البیت کا دفاع بھی ہمارے اندر ہے. اس طرح کا کہیں ہے تو ہمیں دکھائیں، ہم اپنی سیٹ پہ بٹھائیں گے. لوگ اہل البیت کا دفاع بھی کرتے ہیں تو صحابہ کرام پہ لعنت شروع کر دیتے ہیں، اس ایکسٹریم کو نکل جاتے ہیں. اگر کوئی لعنت نہیں کرتا تو توحید میں وہ بابوں کو پکارتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم غدیر خم پہ کھڑے ہیں الحمدللہ. اچھا سر، آپ پرانے مردے اکثر اکھاڑتے ہیں، حسام الحرمین میں کیا لکھا ہے، المہند المفند میں کیا لکھا ہے،
یہ فساد اب کے زمرے میں نہیں آتا. مطلب ہمارے ملک کی حالات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ دوبارہ ایسے لوگوں کو جو دوبارہ آپس میں ملنا شروع ہو گئے تھے تو آپ انہیں دوبارہ جناب ایک دوسرے کو مخالف کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر تو ایسا ہو گیا تو سب سے پہلے بریلویوں سے کہیں کہ اسامہ الرحمن سے اعلان برات کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ آج کے بعد اسامہ الرحمن کی پرنٹنگ بند، چونکہ یہ گڑا مردہ ہے، ہم اسے نہیں اکھاڑیں گے. اور جتنے نسخے اسامہ الرحمن کے موجود ہیں جو میں نے بھی حوالے کے لیے استعمال کے رکھے ہوئے ہیں، میں بھی مفتی صاحب کو نا ڈاک میں بھیج دوں گا. ان سب کو لگائیں آگ. اور دیوبندی بھی جتنی المحنت پرنٹ کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ تک ساری ریٹریو کریں. یہ آج تک پرنٹ کریں، اپنے کورسز میں لوگوں کو بتائیں. تو مجھ سے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ہو نا کہ میں نے کسی غار سے المحنت دریافت کی، ٹھیک ہے، اور کسی کنویں سے میں نے اسامہ الرحمن نکال لی جو کہ آپ دفنا چکے تھے، ایک ہی نسخہ تھا دنیا میں، اور میں نے لا کے اس کا پی ڈی ایف رکھ کے تو گوگل پہ چڑھا دیا، پھر تو میں مجرم ہوں. جناب الیاس قادری باپا جانی، جنہیں پاکستان میں ہماری ایجنسیز کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا سب سے پرامن جماعت ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ ایجنسیاں کون سی ایجنسیاں ہماری، اس جماعت کو پرامن کہہ رہے ہیں کہ جس کے امیر نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسامہ الرحمن کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے، جس میں دیوبندیوں کو کافر لکھا ہوا ہے، سارے دیوبندیوں کو اور ان کے بڑے بزرگوں کو. اور الیاس قادری صاحب نے باقاعدہ سائن کیے ہوئے اور مکتبۃ المدینہ چھاپ رہا ہے اسامہ الرحمن، اور اس جماعت کے امیر کو کہہ رہے ہیں امن کی جماعت ہے. کڈی وڈا یہ تضاد ہے جو پاکستان اور انڈیا کے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر سمجھیں اور لکھ کے دیں ہر مرید کو کہ اس کتاب پہ تم نے عمل کرنا ہے اور ان کو کافر سمجھنا ہے. وہ پرامن جماعت کہاں سے ہوئی؟ تو میرے بھائی میں تیار ہوں، میں اگلی بات کرتا ہوں. میری جتنی ویڈیوز ہیں نا اسامہ الرحمن اور المحنت کے بارے میں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرا دوں گا ساری. یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ آج کے بعد اسامہ الرحمن اور المحنت پرنٹ نہیں ہوگی، اور ہم اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت گند گھولا تھا. آج یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کی سے نقصان ہوا ہے دین کو. لو میں تیار ہوں، ٹائم قیامت تک جائے. ایک اہل تشریح بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اوسیاء کا تسلسل رہا ہے ہر نبی کے بعد. حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ وصی تھے، تب تک ان پہ پیغمبری بھی نہیں آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضرت اگر قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی تھا تو تورات کیوں نہیں حضرت موسیٰ کی وصی تھی؟ اس لیے کہ تورات ٹیمپر ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلے کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے پیغمبر بھیجتا تھا. جوشوا ابن نون وہ پیغمبر تھے سرکار. ہاں، انہوں نے مسند حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں سنبھالی، ان کی وفات کے بعد سنبھال لیا، اور وہ پیغمبر بن چکے تھے اس وقت. اچھا، دوسرا جو شیعہ کا موقف ہے نا عقیدہ امامت کا، یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور پریکٹیکلی وہ خود بھی مان چکے ہیں. دیکھیں، آج سے 1200 سال پہلے آپ یہ سوال کرتے نا تو میں اس وقت جواب نہ دے سکتا، کیونکہ شیعہ نے کہنا تھا یہ امام جعفر بیٹھے ہیں، یہ امام باقر ہیں. آج میں پوچھوں کتنے امام آپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غیابت میں ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کب سے، وہ کہتے ہیں 1200 سال سے. تو ہم کہتے ہیں 1200 سال سے اوسیاء پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے، بتاؤ نا. علماء ہے تو سرکار پھر اسی ہے نا اوسیاء. اگر علماء ہے تو قرآن میں تو آیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھاتا تھا جو انبیاء کی دعوت آگے پہنچاتے تھے. تو ٹھیک ہے سرکار، ہم وہی کام کر رہے ہیں. ایران میں بھی مجلس شورا بنی ہوئی ہے، علماء وہی کر رہے ہیں کام. امام خمینی نے وہی کام کیا، خامنائی صاحب وہی کر رہے ہیں، سستانی صاحب وہی کر رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ اوسیاء ہے نا. لیکن یہ وہ اوسیاء ہیں جو قرآن و سنت سے بتائیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سیدھی سی بات ہے، اگر معاملہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، علمی اختلاف زندگی میں مولا علی سے ان کے بیٹوں نے کیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، ولید بن عقبہ نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے جی بالکل شراب پی کے. ہاں، بخاری میں بھی اس کا حصہ حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے، مسلم میں تفصیل ہے. وہ شکایت پہنچی، حضرت عثمان نے کہا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرا یہ ستیلا بھائی ہے تو میں ایسے بچا لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. حضرت علی چونکہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر حکم جاری کریں. 80 کوڑے حضرت عمر لگواتے تھے، نبی الاسلام نے 40 لگوائے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے حسن اٹھو اور کوڑے لگاؤ. تو حضرت حسن نے حضرت علی سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. بالکل ٹھیک ہے، باپ کی بات نہیں مانی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ بنو امیہ سے ہے، ہم بنو ہاشم سے ہیں. لگایا حضرت عثمان نے خود،
کوڑا جب مجھ سے مروائیں گے تو یہ تو خاندانی تعصب آ جائے گا, قبائلی سسٹم, تو ہمیں نہ ڈالے, یہ بنو امیہ ہی لگائے اس کو کوڑے جنہوں نے یہ تحفہ ہم پہ مسلط کیا ہے. حضرت علی نے کوئی برا نہیں مانا. آپ نے اپنے جو بیٹا تھا دوسرا, انڈائریکٹلی اسما بنت امیس سے تھا چونکہ ان سے نکاح کر لیا تھا, عبداللہ ابن جعفر جو بھتیجا بھی لگتا تھا, انہیں کہا تو 40 کوڑے لگوائے اور کہا کہ بس 40 میں رک جاؤ. حضرت عمر 80 لگواتے تھے, حضور نے 40 لگوائے, حضرت بکر بھی 40 لگوائے, میں 40 دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن 40 پہ ایک تو ادھر بھی 40 کی ویو آف کر دیا. ورنہ میرے صحابی تے 80 لوانے چاہیے سن کہ حضرت عثمان دا نام لے کے تو ویچ کے اللہ دے بندیا خلافت نو بدنام کر رہا ہے, لیکن حضرت علی نے کہا نہیں یار چھوڑ دو, مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی خاندانی تعصب نہ آ جائے. تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے میں, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے, آج بھی علمی اختلاف کریں, آپ بتائیں اپنے معاملات کو. تو شیعہ کا جو یہ موقف ہے نا کہ اماموں سے پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے, امام محمد مہدی علیہ السلام کو اگر سامنے نہیں لا سکتے, وہ نہیں آنا چاہتے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر دے دیں, موبائل نمبر دے دیں. تو انہوں نے کہا آپ نے گستاخی کر دی. گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آج کے دور میں یہی بات ہوگی نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھو, تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ اس کا یوٹیوب چینل بتائیں, آپ کے نہیں ہے تو میں کہوں گا واٹس ایپ نمبر دیں. مزاروں کے ایڈریس نہیں آپ بتاتے, اس میں توہین کہاں سے ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت تو دعوت کا ذریعہ ہے, آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہوگا, آپ بھی لوگوں کو مسائل بتائیں گے, واٹس ایپ گروپس ہوں گے. آج کے کیونکہ اس زمانے میں جتنے لیٹسٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے کافروں کو خط لکھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خط آپ کے نہیں وہ قبول کریں گے, مور لگائیں اس کے اوپر. تو یہ مور نبوت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنوائی, یہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واٹس ایپ نمبر بڑھاؤ, جی جی نیچے منی جائے گی تہاڈی خط. پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے اے میری مور بنواؤ, اور دیکھیں مور کیسی پیاری ہے, محمد سب سے نیچے رکھا ہے, اللہ کو اوپر رکھا ہے. حالانکہ لکھتے آپ تو محمد رسول اللہ عموماً پہلا لفظ اوپر لکھا جاتا ہے, دوسرا نیچے, تیسرا اس سے نیچے, لیکن پرائورٹی آپ نے دیکھی ہے الٹ لکھا, اصل میں یہ سیدھا لکھا کہ اللہ کا نام اوپر رکھا, محمد رسول اللہ. یہ نبی علیہ السلام نے مور نبوت صحابہ کرام کے مشورے پہ اس لیے بنوائی تھی کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ مور کے بغیر کو خط نہیں قبول کرتے. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ نہیں میرا تو خط فرنجی جائے گا, آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نارمز ہے لے کے جائیں. ایون آپ نے صحابہ کرام سے ٹریننگ دلوائی کہ ان کو وہ دوسری زبانیں سکھائیں کہ جا کے ان سے باتیں کریں. تو نبی علیہ السلام آج موجود ہوں تو انٹرنیٹ بھی یوز کریں گے, سارے معاملات ہوں گے. یہ تو یعنی اس دور کی, اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. نبی علیہ السلام اس زمانے میں بھی کہتے تھے تلوار چھوٹی طاقت ہے, تیر چلانا سیکھو, کیونکہ دور سے آپ کسی کو کر. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے نا یہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں. میزائل کیا ہے؟ تیر ہے آج کا, بالکل پھینکا ہوا ہتھیار ہے نا. سکول سے آپ اپنے ملک میں بیٹھے ادھر سے دوسرے کو اڑا دیتے ہیں. تو قرآن میں آیا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو کافروں کے خلاف. تو آج تو وہ گھوڑے نہیں ہوں گے, آج تو وہ ٹینک ہوں گے, بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے, اب تو لیزر گائیڈڈ میزائل ہوں گے. تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی توہین نہیں ہے کسی کی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی 1200 سال پہلے تو آپ امام کو مل سکتے تھے, آج امام غیابت میں ہے, تو اگر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے کوئی یوٹیوب اپنا چینل بنائے, ہم یوٹیوب سے کوشچن پوچھتے ہیں, وہ ہماری رہنمائی کریں. ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں سرکار, ہم تو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلانا امام جڑا ہے امام مہدی نو ملیا ہے. سرکار امام مہدی اگر دنیا موجود نے, اگر انہوں نے کسی نو ملنا ہے نا تو سب تو سوٹیبل بندہ میں جائے. ہاں سرکار جو سب سے زیادہ اہل بیت کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور بنو امیہ کی اس نے غلطیاں سنیوں کی کتابوں سے ہائی لائٹ کر دی ہیں, کیونکہ بنو امیہ کے جو ڈیفینڈر ہیں اور دفاع کرنے والے تو سنی ہیں, شیعہ تو نہیں تو دفاع کرتے. تو سنیوں کی تطہیر جس بندے نے اہل بیت کے حساب سے کی ہے, میں نے تو مہدی کے لیے راستہ ہی مار کر دی. امام مہدی کو تو اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑنی اس حوالے سے کہ لوگوں نے دسو کہ بھائی حسین آکتے ہیں, کہ یزید آکتے ہیں, کہ مولا علی آکتے ہیں, کہ حضرت معاویہ آکتے ہیں. میں تو کام ہی سارا بس سنیوں کو سمجھا دیتا ہے بھی آکتے کون ہے. تو امام مہدی دا ادھا کام اس حوالے نال تے ہو گیا, اسی انہاں نو پود پرووائڈ کر دیتی ہے. انشاءاللہ تے سامنے آن اسی جناب انہاں دی بیعت کریں گے. سر وہ کہتے ہیں کہ وہ غیابت کبریٰ میں ہے, وہ ملتے نہیں کسی سے, نہیں ملتے نا, صغریٰ میں تھے جب تک ملتے تھے. اچھا اب کبریٰ میں ہے نا پچھلے 1200 سال سے, تو اب وہ دین نہیں لوگوں کو سکھائیں گے, یعنی کہ جی تو بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دین قرآن و سنت سے لیں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ان کا اس میں سے نکالا کیا؟
मतलब उसमें कोई चीज निकले ना, यानी साहब काफ सोए हुए हैं 300 साल से, जी। तो किसी को ना कोई सवाल का जवाब दे सकते थे ना कुछ कर सकते थे। अब कोई बंदा कह जी यानी आप दलील उनकी ये मानते हैं कि ये असहाबे कहफ वाली को जो दलील देते हैं कि मतलब मैं कहता हूं, मैं तो इस बात को नहीं मानता, मैं कहता हूं अगर कोई मान भी ले जी, जी। तो असहाबुल काफ जब गार के अंदर सोए हुए थे तो क्या मसले लोग उनसे जाके पूछते थे? बिल्कुल, ये तो जिस बंदे से आप मसला नहीं पूछ सकते तो वो आपका इमाम कैसे हो सकता है आज के दौर में, जब तक वो सामने ना आए? नबी इस्लाम सारी जंगों में जो इमामत करते रहे, तो क्या ये हुआ कि आप घर में बैठ गए और इमामत करते रहे? आप आके, आपका खैमा भी मैदान जंग में लगता था, एक जंग में भी हुजूर पीछे नहीं रहे, ठीक है, आपके खैमे लगते थे, हर मसले में हुजूर से पूछा जाता था या रसूल अल्लाह क्या करें, तो नबी इस्लाम बताते थे। तो अगर कोई इमाम है तो लीड करे ना सरकार। मैं यानी एक दावत का काम लेके चल रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट मुझसे जब पूछते हैं तो मैं उन्हें लीड करता हूं ना। मेरे मरने के बाद ये कहेंगे गियाबत में चलेंगे वो आज भी हमारे लीडर है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आज लीडर वो है जो सामने मसला बताएगा। असल मसला इमामत में ये है कि वो कहते हैं कि आसमान का जमीन से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो मासूम थे हजरत अली से जो इमाम हसन, यार वो जो कुछ भी हो, बात ये है कि 1200 साल पुरानी बात है ना जी, ये 1200 साल पहले बातें होती ना। अब 1200 साल से एक बंदा सामने नहीं है तो उसके बारे में क्या हम बात करें? ठीक है, हाँ, सामने हो तो बात करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, ये बात की जाती है अक्सर के, मतलब अक्सर मैंने मकातब फिक्र के लोगों से सुना। और आखिरी बात इसमें मैं, जी जी, इमाम महदी गियाबत कुबरा में है, तो क्या नबी इस्लाम गियाबत कुबरा में नहीं है? क्या अपनी कब्र में जिंदा नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप नबी से क्यों नहीं मसले पूछते? बीच में इमाम क्यों डाले हुए? ठीक, भाई जेड़ी गल ऐथू कान फड़ना है डायरेक्ट अल्लाह नबी को पूछो। जी जे तुसी इमामा को नहीं पूछना है तो अल्लाह नबी को पूछो सरकार। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये नहीं बात मान सकते, क्यों भाई? सकीफा बनी सायदा हुई है तो ये तो मौला अली को भी ख्याल नहीं आया कि मैं अबू बकर को कब्र रसूल पे जाके कहूंगा या रसूल अल्लाह जरा फैसला करो साड़ा। उनको पता था कि हुजूर अब इस दुनिया से जा चुके, आखिरत की जिंदगी में अब उनसे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपकी तालीमात पर अमल करेंगे। वो तालीमात उस वक्त भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। जो मानने वाले थे वो वक्त के साथ फोत होते जा रहे हैं। मैंने भी दुनिया से चले जाना है। मेरे मरने के बाद कोई ये तो नहीं कहेगा कि इंजीनियर साहब इस मसले में क्या कहते हैं। हाँ, वीडियो से कह सकता है, लेकिन वीडियो में भी वो वाला देखेंगे। जरा वाला नहीं होएगा ना, वो कहेंगे नहीं ये उन्होंने अपनी राय है, ऐसी नहीं मनते। ठीक है।